السلام علیکم ایوری ون. کینیڈا نے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ایک نیا کیپ انٹروڈیوس کروایا، یعنی کہ اب کینیڈا میں 3,60,000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ انڈر گریڈ پروگرام کے اندر ایکسیپٹ کیے جائیں گے. دس از ایبسلیوٹلی اے نیو کائنڈ آف تھنگ. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بڑا ریسیشن ہے، جس کی وجہ سے ہاؤسنگ کا پرابلم ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹ جو وہاں جاتے ہیں، جانے کے بعد اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اب اس طرح کی سختیاں نئی متعارف کروائی جا رہی ہیں. آپ نے اس سے پہلے آسٹریلیا کے حوالے سے بھی ایسی خبریں سنی ہیں اور وہ دیکھی بھی ہیں کہ وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے زیادہ ریسٹرکشنز نئی انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں. کیا چیزیں ہیں اور ان کو کیسے ہم نے نمٹنا ہے؟ نمبر 1، اب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے حوالے سے زیادہ وہی اسٹوڈنٹ ایکسیپٹیبل ہوں گے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، خاص طور پہ ان کینیڈا، جو کہ باقاعدہ ایک ایلیجیبل اسٹوڈنٹ ہوگا، یعنی کہ وہ اسٹوڈنٹ جس نے وہاں جا کے پڑھنا بھی ہے. یہ جو پاکستان کی مارکیٹ میں زیادہ تر ایجنٹ اسٹوڈنٹ کو بھیجتے ہیں، جو وہاں جا کے پڑھنے کے حوالے سے نہیں جاتے، وہاں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد اپنی نوکریاں شروع کر دیتے ہیں اور دین اسائلم سیکرز ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو، پریکٹسز کو ختم کرنا ہوگا، چونکہ ہم پاکستان میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل دنیا کو اور فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے سسٹم کو چیٹ کر سکتے ہیں، وچ از ایبسلیوٹلی اے رانگ آئیڈیا. کیونکہ زیادہ تر آپ انٹرنیشنل سسٹم کو نہیں چیٹ کر رہے ہوتے، انٹرنیشنل سسٹم آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. پہلے انڈرسٹینڈنگ میں ایس ڈی ایس سسٹم آیا، جس میں بیکاز وی ڈو ہیو مینی فیک بینک اسٹیٹمنٹس، جب وہ سسٹم چل ہی رہا تھا کہ اب کیپ شروع ہو گیا. اچھا، اس میں چند چیزیں ہیں جس کا سمجھنا ضروری ہے. یہ کیپ جو ہے، اس میں زیادہ متاثر ہوں گے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے کالجز، یعنی کہ چھوٹے کالجز جن میں زیادہ تر پاکستانی انڈین اورینٹڈ لوگوں کے کالجز ہوتے تھے. ان کالجز میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جو جاتے تھے وہ اپنی ایجوکیشن کو کنٹینیو نہیں رکھتے تھے. یہ ایک بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سے اب ان کی حوصلہ شکنی ہوگی. انہیں کو پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ نہیں دیا جائے گا، PSW پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ اب ان کالجز کے حوالے سے اسٹوڈنٹس کو نہیں الاؤ کیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ وٹ یو نیڈ ٹو ڈو، گیٹ ان ٹو اے گڈ یونیورسٹی. ٹاپ کی اچھی یونیورسٹیز میں آپ جائیں گے تو ان کو پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ کے اندر کوئی دقت پیش نہیں آتی. کیونکہ آپ خود ہی دیکھیے، ایک اسٹیٹ کی یونیورسٹی ہے، فار ایگزامپل یونیورسٹی آف مینیٹوبا، یونیورسٹی آف ونزر، یونیورسٹی آف کیلگری، یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا UBC، اسی طرح تھامسن ریور یونیورسٹی، یا اور بھی بہت ساری یونیورسٹیز. جو یونیورسٹی ہے اس کو پروونس خود بھی ایک بجٹ دے رہا ہے، فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ وہاں آئے اور وہاں اپنی فی پے کرے تاکہ ان کو کوئی ریونیو جنریشن میں ہیلپ کیا جا سکے. اس کے بجائے ایک پرائیویٹ کالج ہے، جو کالج کسی دیسی نے کھولا ہوا ہے، ہم میں سے کسی آدمی نے کھولا ہوا ہے، وہ تو اپنا ایک بزنس رن کر رہا ہے. اس میں گورنمنٹ کو ایز اے کوئی بہت بڑا انسینٹو نہیں ملتا، جس کی وجہ سے ان کی حوصلہ شکنی اب ہوگی اگلے کچھ سالوں تک. اس کے ساتھ ساتھ پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ میں جو ماسٹرز پروگرام ہے اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ کے پاس بیچلرز ڈگری ہے تو دیٹ از دا بیسٹ وے ٹو گیٹ سیٹلڈ ان کینیڈا. وائی؟ فار ایگزامپل یو ہیو اے بیچلرز ڈگری، اپلائی فار ماسٹرز پروگرام، اپنا IELTS کیجیے. ونس یو کمپلیٹ یور 2 years masters program in Canada, you will be eligible to get work permit, post study work permit for 3 years. وہ جو 3 years میں سے 1 سال جب آپ اکمپلش کر لیتے ہیں ان کینیڈا، then you are eligible to apply for PR-ship. تو یہ ایک سیدھا روٹ ہے to become a national, if you want to become a national. And you know, masters program میں زیادہ انکریج کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ماسٹرز پروگرام کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ایک لیبر کے طور پر بھی جاتا ہے. وہ جو لیبر ہے، چونکہ وہ پڑھی لکھی لیبر ہے، دے ڈو آلریڈی ہیو اے ڈگری ان بیچلرس، تو وہ اگر ماسٹرز پروگرام میں جائیں گے تو وہ سمجھے کہ اس ملک کی لیبر کے طور پر بھی کام کر رہے ہوں گے، وچ از ویری امپورٹنٹ. جو اسپاؤزل ویزا ساتھ ہوتا ہے، ڈپینڈنٹ ویزا، آپ کو پتا ہے کہ اب اس میں ڈسکریج کیا گیا ہے. زیادہ تر اچھا جو طریقہ ہوتا ہے اسپاؤزل ویزے کا، وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ اف یو آر گوئنگ ان اے ماسٹرز پروگرام تو اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شوہر کو پاکستان سے ساتھ اپلائی کرے. اٹ از ناٹ اے گڈ پریکٹس ایٹ آل. وٹ یو نیڈ ٹو ڈو، get yourself admitted into master's program. جب آپ وہاں جا کے انرول ہو جائیں then apply for your spouse، تاکہ وہ وہاں آ سکے، یا لڑکی ہے تو وہ دونوں آ سکیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد آپ کا اسٹیٹس بدل جاتا ہے، then you are eligible to apply for other people as well. یہیں سے ساتھ جو اپلائی کرتے ہیں وہ درست قدم نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ.